آج آپ کو دکھا رہے ہیں حاصل پور کی بکری منڈی۔ ابھی 2 دن پہلے یہاں پہ وزٹ ہوا تھا، تو وہاں کے جو ریٹس سے جنوبی پنجاب میں وہ کیونکہ آتا ہے، وہاں کے ریٹس بہت کم ہیں نسبتاً لاہور گجرانوالہ سائڈ کی منڈیوں کے یا کسی بھی بڑے شہر کی منڈیوں سے ان کے ریٹس بہت کم تھے۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، یہ بھی ایک بزنس اپرچونٹی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ روزانہ کی بیس پہ 10 سے 15 ہزار 20 ہزار روزانہ کما رہے ہیں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ وہ کیسے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس میں 2-3 طریقے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے اور وہاں سے ارننگ کرنے کے۔ نمبر 1 تو یہ طریقہ ہے جو کہ چھوٹے کو تاجر کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، کہ وہ صبح صبح منڈی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے 8-10 ہزار میں بکرا یا بکری خرید لیتے ہیں۔ آپ کو پریشانی ہوگی، حیرت ہوگی دیکھ کے کہ 8-10 ہزار میں کون سا بکرا یا بکری ملے گا۔ تو وہاں پہ نارملی ایک نارمل بکرے کا ریٹ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ریٹس 4-5 ہزار سے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو تاجر ہیں وہ وہاں پہ جا کے صبح صبح جو گھریلو ہوتے ہیں بزنس مین، جو جنہوں نے گھروں میں پالے ہوتے ہیں، تو وہ جب وہاں پہ بیچنے آتے ہیں تو وہ ان سے خرید لیتے ہیں اور وہیں پہ منڈی میں تھوڑی دیر بعد وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بندہ، یہ بھی ایسے ہی ایک تاجر ٹائپ آدمی ہے جو کہ صبح صبح منڈی میں آ گیا اور وہاں سے اس بکرے کا سودا کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے اس بکرے کا سودا 8 ہزار میں طے ہوا تھا، تو اس نے یہ پرچیز کر لینا ہے اور بعد میں اس نے یہیں پہ 10-12 ہزار میں بیچ دینا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہاں سے خرید کے گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ کی منڈیوں میں لے جائیں اور وہاں اور جتنے کا آپ نے خریدا اس سے ڈبل ریٹ پہ وہ یہ دوسری منڈیوں میں بکتا ہے، کیونکہ اتنا فرق ریٹ کا یہاں سے وہاں کا ضرور ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آنے جانے کا بھی بڑا خرچہ آئے گا، تو وہاں پہ جانے کا جو خرچہ 1000 نکال لیں اور آنے کا بھی 1000 نکال لیں، بما آپ کے جانور کے، ایک جانور کو لانے کا 500 روپے خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ منڈی میں آتے ہیں تو وہاں پہ ڈبل کا فرق ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 10 ہزار کا ایک جانور لیا ہے، تو 10 ہزار کا آپ نے یہاں پہ 20 ہزار کا آپ نے یہاں پہ لا کے بیچا ہے، تو خرچے نکال کے بھی آپ کو 7 سے 8 ہزار روپیہ پروفٹ آتا ہے۔ اور یہ میں حقیقتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں۔ اگر اس کو بڑے لیول پہ سوچیں تو پورا جو ہے نا ایک گروپ جانوروں کا وہ وہاں سے خرید لیا جاتا ہے۔ جو بڑے تاجر ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں گھروں میں یا منڈیوں میں، پورا گروپ خرید لیتے ہیں، جس کو پنجابی میں ایجڑ کہتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ایجڑ کا وہ سودا کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں 10 بکرے تھے جوان، جس کا اس نے 3.5 لاکھ مانگا تھا، اور ہم نے اس کو 2.5 میں لینے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ 3 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ سودا طے ہو جائے گا۔ اگر وہ 35 لاکھ کا بکرا ہم وہاں سے پرچیز کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے اس سائز کا، تو اس سائز کے جو بکرے ہیں وہ اگر ہم وہاں سے 30 ہزار میں پرچیز کرتے ہیں، تو لاہور، گجرانوالہ، کراچی سائڈ کی منڈیوں میں وہی بکرے جو ہیں وہ 50 ہزار کے راؤنڈ بوٹ بکتے ہیں، اس سے اوپر بکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ابھی خرید کے تھوڑے دن ویٹ کر کے عید پہ بیچنے کی کوشش کریں تو یہی بکرے 60 سے 70 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں وہ سیل ہوں گے۔ تو یہ ایک دوسری طرح کا بزنس ہے۔ پہلا تو یہ تھا کہ آپ ایک بکرا خریدتے ہیں، وہیں پہ منڈی میں سیل ہو جاتا ہے، یا آپ کسی دوسرے شہر کی منڈی میں لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا ایجڑ جو ہے وہ خرید لیں، وہاں سے اس کو وہیں پہ ایک ایک کر کے سیل کر دیں، یا وہاں سے دوسرے کسی شہر میں لا کے اس کو سیل کر دیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوبی پنجاب میں جہاں پہ ہم یہ گئے تھے، یہ حاصل پور کی ایک منڈی ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ دیہاتوں میں روزانہ کی بیس پہ کوئی نہ کوئی منڈی کسی نہ کسی سائٹ پہ چلتی رہتی ہے۔ وہاں پہ کیونکہ موسٹلی لوگوں کا یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، تو وہاں پہ اس لیے یہ جو مال ہے یہ وہاں سے سستا مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، وہ کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی تو ہم یہ منڈی کے حوالے سے، بکریوں کے حوالے سے بات کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں پالنا نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کا پیشہ ہے، اس میں اللہ نے بڑی زیادہ برکت رکھی ہے۔ تو اب میں تیسرے ٹائپ کی بزنس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو تیسرا ٹائپ کا بزنس یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے بکریاں خریدنی ہیں بچے دینے والی، یا جن کے ساتھ بچے ہیں۔ اب نارملی جس بکری کے ساتھ وہاں پہ 2 بچے تھے، وہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ 18 سے 20 ہزار میں اس کا سودا طے ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جو 18 سے 20 ہزار کی بکری ہے وہ پنجاب
سودرن پنجاب دوسری جو ہماری سائڈ والا پنجاب ہے، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ کی سائڈ پہ وہی بکری جو وہاں پہ 20,000 کی 2 بچوں کے ساتھ مل رہی ہے، یہاں پہ 40 اس کا ریٹ 40 کے راؤنڈ اباؤٹ چلتا ہے۔ تو اگر آپ وہاں سے بکریاں خرید لیتے ہیں جن کے بچے ہیں، آپ ان کو یہاں پہ لے آتے ہیں، ویسے بھی اگر آپ سیل کرنا چاہیں ارجنٹ آپ لے کے آتے ہیں تو فوراً بھی سیل ہو جائیں گے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو لے کے آتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کے بچے پالتے ہیں، بکریاں آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے بچے پالتے ہیں۔ جو آپ نے بکری 2 بچوں کے ساتھ 20,000 کی خریدی تھی، ودن 6 منتھ 6 ماہ کے اندر اندر اس کے جو 2 بچے ہیں وہی صرف 40,000 کے بک جائیں گے۔ بکری پھر بھی آپ کے پاس بچ جائے گی، وہ ایز اے پروفٹ ہوگی، اور جو آپ نے 20,000 انویسٹ کیا تھا اس کے ساتھ آپ کو 20,000 اور مل گیا۔ اب آپ سوچیں گے جی 6 ماہ میں ہم نے 20,000 کمانا ہے، تو بھائی جو آپ نے بکری رکھی ہے وہ بھی آپ کا پروفٹ ہے، 20,000 کا وہ پروفٹ ہو گیا، اور 20,000 جو آپ نے بچوں میں سے اس کو بڑے کر کے کمایا 20,000 وہ۔ اور جو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، حالانکہ اس سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سے زیادہ ریٹس پہ یہاں پہ بکریاں یا بکرے سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک بکری تو لے کے نہیں آنی، جب ہم نے لے کے آنا تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بکریاں لے کے آئیں۔ لیکن چونکہ سٹارٹ ہے، اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سے ہم سٹارٹ ضرور کر سکتے ہیں تجربے کے طور پر، اس سے آپ کو آگے کام کرنے کی جو مزید ہمت ہے وہ انشاءاللہ ملے گی۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا۔ پہلا یہ تھا کہ ہم ایک بکرا یا بکری لے کے اس کو بیچتے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ ہم پورا اجڑ کا سودا کریں، وہیں پہ ایک ایک کر کے سیل کر دیں یا یہاں پہ لا کے سیل کر دیں، ڈبل پروفٹ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم بکری لیتے ہیں اس بچوں کے سمیت اور اس کو لا کے پالتے ہیں، اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں بڑے کر کے، تو وہ بھی ڈبل سے ٹربل جو ہے وہ اس میں پروفٹ ہے۔ اور جب وہ ہم بچوں کو بیچیں گے تو اتنی دیر میں جو بکری ہے وہ دوبارہ نئی پیداوار دے دے گی، 2-3 بچے نارملی دیسی بکریاں ضرور دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے ریٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ جو منڈی میں جب ہم نے چکر لگایا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بکریاں اور بکرے جو ہیں وہ نارملی ان کے ریٹ 7 سے 8,000 سے شروع ہو رہے تھے، اور یہ جو چھترے نظر آ رہے تھے آپ کو وائٹ بالوں والے جو ہوتے ہیں، یہ ان کے ریٹ 5,000 سے شروع ہو رہے تھے۔ تو منڈی میں رش کافی زیادہ تھا اور کافی زیادہ لین دین ہو رہا تھا، ہمارے سامنے کافی زیادہ لین دین ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی 7 سے 8,000 میں بکریاں بکرے بیچے جا رہے تھے اور خریدے جا رہے تھے، اور جس بکری کے ساتھ 2 یا 3 بچے تھے اس کا ریٹ 18 سے 20,000 طے ہو جاتا تھا۔ ہم سے ایک بندے نے 2 بچوں والی بکری کے 16,000 روپے، صرف 16,000 روپے مانگے تھے۔ تو ہم تو چونکہ وزٹ کر رہے تھے، ہم نے صرف وزٹ کیا ہے، خریدا کچھ نہیں ہے، خریدیں گے ضرور، اگلی بار خریدیں گے، اس بار ہم نے صرف وزٹ کیا ہے، اگلی بار جب ہم خریدیں گے تو بھی آپ سے انشاءاللہ وہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے۔ تو یہ ایک بزنس اپرچونٹی تھی، سوچا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے پاس بزنس اپرچونٹیز ہوں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو اس پہ شیئر کریں، یا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کی ویڈیوز اپنے چینل پہ لگائیں گے اور آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے۔ اگر آپ کوئی بزنس اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے چینل پہ اور بھی ڈیفرنٹ بزنس اپرچونٹیز، بزنس پلان جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں، آپ ہی دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے ویڈیو تو بتائیے گا ضرور، نہ بھی پسند آئے تو ہماری خامیاں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیسے خود کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا جاتے جاتے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہمارے سبسکرائبر بڑھتے جائیں اور ہماری ویڈیو زیادہ لوگ دیکھ لیں۔ فار ایگزامپل آپ کو اگر اس میں کوئی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا، جب آپ کسی اور کو دکھائیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فائدے کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے بھی فائدے کرتا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔